रहे हैं कि आज स्विट्जरलैंड में बड़ी बैठक हो रही है। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का पहला राउंड तकरीबन 45 मिनट तक बातचीत का सिलसिला जो है वो जारी रहा है। अब चूंकि मुख्तसर वक्फे के बाद जो मुज़ाकरात का सिलसिला है वो दोबारा से शुरू हो गया है। आज के मुज़ाकरात में पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जबकि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शिरकत कर रहे हैं और आज का जो मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है उस हवाले से रफीक सुल्तान से तफसीलात जानते हैं। चूंकि पहला राउंड बातचीत का मुकम्मल हो चुका है। रफीक, तफसीलात से आगाह कीजिएगा कि पहले मुज़ाकराती राउंड में क्या गुफ्तगू हुई है। जी बिल्कुल, एक तारीखी दिन है आज, और आज स्विट्ज़रलैंड बर्गनस्टॉक में जो अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी मुज़ाकरात मुख्तसर वक्फे के बाद दोबारा शुरू हो चुके हैं। और ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात के पहले मरहले में पाकिस्तान की सालिसी के तहत अमेरिका और ईरान की आला सतही कमेटियों के दरमियान तकरीबन 45 मिनट तक तफसीली बातचीत हुई है। और सफारती ज़राए के मुताबिक ज़राए का ये कहना है कि इस 45 मिनट के दौरान पहले राउंड में जो है लबनान की सूरत हाल, आबनाए होम्स, ईरानी जोहरी ज़खायर और आइंदा जो 60 रोज़ा मुज़ाकराती अमल के हवाले से खुदखाल पर जो है वो तबादला ख्याल किया गया है। ज़राए ने यह भी बताया कि दोनों फरीकों के दरमियान वाज़िया और खुलकर गुफ्तगू हो रही है। और वाज़ेह है कि इस सारे अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का मकसद जो है वो इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त में तय पाने वाले नुकात पर पेशरफ्त का जायज़ा लेना है। उसके साथ साथ एतमाद साजी के इक़दामात को आगे बढ़ाना और मुस्तकबिल के सफारती लाएहमल के लिए फ्रेम वर्क को हतमी शक्ल जो है वो देना है। और ज़राए सफारती ज़राए ने यह भी बताया है कि इन मुज़ाकरात में इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद के हवाले से एक अहम मरहला है। और पेशरफ्त के हवाले से दूसरा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और कतर के वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान भी फ़रीक़ैन के हमरा मौजूद हैं। आपको मैं एक दफ़ा फिर से बताता चलूँ कि अमरीकी वफ़द में नायब सदर जेडी वैंस, ट्रंप के दामाद जैरेड किशनर और नुमाइंदा खसूसी स्टीव विटकॉफ भी शामिल हैं। जबकि ईरानी वफ़द में पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची जो हैं वो शामिल हैं। आज अब ये इस वक्त दूसरा राउंड जो है वो मुलाकात का चल रहा है। इससे कबल पहला राउंड हुआ जो 45 मिनट तक जो है वो जारी रहा। और अब से कुछ देर बाद वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू का भी इम्कान है। और इस 45 मिनट की मुलाकात से कबल तीनों जिसमें अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कतरी जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने मीडिया से भी गुफ्तगू की। अच्छा रफीक, मुझे ये बताइएगा, चूंकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने चूंकि ईरानी वफ़द से भी अलग से मुलाकात की और फिर जो अमरीकी वफ़द था उनसे भी मुलाकात की है, इस हवाले से क्या कहेंगे कि मुज़ाकरात का राउंड शुरू होने से पहले एक जो मुलाकात है वो भी की गई थी, उस हवाले से थोड़ा सा हमें आगाह कीजिएगा। और साथ ही साथ ये भी बताइएगा, चूंकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी कॉन्फ्रेंस हॉल में मीडिया से भी गैर रस्मी गुफ्तगू की थी और साथ ही साथ जेडी वैंस ने भी पाकिस्तान की तारीफ। जी बिल्कुल, पाकिस्तान की सालिसी में अमेरिका और ईरान के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात का जो आज राउंड शुरू होना था उसमें आज सबसे पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमरीकी वफ़द जिसमें अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस हैं और दूसरे उनके अरकान शामिल हैं उनसे मुलाकात की। और ये बड़े खुशगवार माहौल में एक मुलाकात हुई। और उसके अलावा पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल ने ईरानी वफ़द से भी मुलाकात अलहदा से की और वो भी एक खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई। इन दोनों मुलाकातों में जो है पाकिस्तान की सफारती कोशिशों को भी सराहा गया। और जिस वक्त अमरीकी नायब सदर इस मुलाकात के लिए आ रहे थे तो उस वक्त एक सहाफ़ी की तरफ से पाकिस्तान के हवाले से कमेंट का कहा गया तो अमरीकी नायब सदर ने उस वक्त अपनी मोहब्बत का इजहार किया पाकिस्तान के साथ। इन दोनों वफूद से अलग-अलग मुलाकातें हुई पहले, उसके बाद मीडिया से गुफ्तगू की गई जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, कतरी वज़ीर आज़म और अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस मौजूद
موجود تھے اور امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے اسمٹال پہنچنے پر جو گفتگو کی اس میں جے ڈی وینس نے کہا کہ امریکہ خطے میں امن کے فروغ کے لیے ایران سے بھی مثبت کردار کا خواہاں ہے، اور امریکی نائب صدر نے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے کردار کو لائق تحسین قرار دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ایک بہترین سپہ سالار ہیں جنہوں نے امن کی کوششوں میں اہم کردار ادا کیا ہے، اور اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف کا یہ کہنا تھا کہ موجودہ صورتحال عالمی امن کے لیے ایک اہم موقع ہے اور تمام رہنما جو ہیں وہ دنیا میں امن اور استحکام کے فروغ کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، جبکہ شہباز شریف نے کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مدبرانہ قیادت میں امن مذاکرات ممکن ہوئے ہیں، جبکہ فیلڈ مارشل جو ہیں وہ سید عاصم منیر نے بھی ان مذاکرات کو کامیاب بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے، اور فیلڈ مارشل کے کردار کو امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے بھی خوب سراہا ہے، اور انہوں نے تو یہاں تک رفیق کیونکہ فیلڈ مارشل کے کردار کو اور شہباز شریف جو کہ ہمارے وزیر اعظم بھی ہیں پاکستان کے، ان کے کردار کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیں تو ان کو بھی سراہا جا رہا ہے، چونکہ ثالثی کے حوالے سے، امن مذاکرات کے حوالے سے، دنیا میں امن کے حوالے سے پاکستان کی تعریف بہت زیادہ ہو رہی ہے، نہ صرف جے ڈی وینس نے کی بلکہ اگر ہم امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کر لیں تو انہوں نے بھی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تعریف بھی کی ہے، تو یہ پوری دنیا کی اگر ہم بات کریں تو پوری دنیا پر یہ ایک اچھا جسٹر جا رہا ہے کہ پاکستان اس وقت کسی تعریف کا محتاج نہیں ہے، سب کو انہوں نے کر کے دکھایا ہے کہ ہم امن کے خواہاں ہیں۔ جی بالکل، آج بھی جو فیلڈ مارشل کے حوالے سے امریکی نائب صدر نے جو گفتگو کی ہے وہ بھی آپ کے سامنے، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں قطر کے وزیر اعظم نے بھی اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے قطری وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمان بن جاسم الثانی نے بھی وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ عمل جو ہے وہ صرف اس کا آغاز ہے اور خطے کے بہتر مستقبل کے لیے مشترکہ کوششیں جو جاری رہیں گی، اور آج یہ گفتگو کے بعد جو تکنیکی مذاکرات کا پہلا دور شروع ہوا تو اس میں امریکی وفد بھی موجود تھا، ایرانی وفد بھی موجود تھا، اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی وزیر اعظم میاں شہباز شریف اور اس کے ساتھ ساتھ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس جو ہیں وہ بھی اس موقع پر موجود تھے، اور اس راؤنڈ کا پہلا وقفہ ہوا 45 منٹ تک جو ہے وہ یہ دور چلا، اور 45 منٹ کے دور کے بعد ایک وقفہ ہوا اور اس وقفے کے بعد دوبارہ سے مذاکرات کا جو ہے وہ دوسرا راؤنڈ شروع ہو چکا ہے۔ بالکل رفیق، مذاکرات کا جو دوسرا راؤنڈ ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور پہلا مذاکرات کا جو راؤنڈ تھا وہ تقریباً 45 منٹ تک جاری رہا، اور پھر مختصر وقفے کے بعد دوبارہ سے مذاکرات کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے، اور اس مذاکرات کے راؤنڈ میں امریکہ اور ایران کے وفود آمنے سامنے بیٹھے ہیں، جبکہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی اس میں موجود ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بات کریں تو وہ بھی اس مذاکرات کی ٹیبل پر آج بیٹھے ہیں، جبکہ پوری دنیا کی نظریں آج سوئٹزرلینڈ پر جمی ہوئی ہیں، اور یہ دیکھا جا رہا ہے کہ امن مذاکرات کا جو راؤنڈ ہے وہ چل رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے جائیں کہ آج پاکستان کا پرچم ایک دفعہ پھر سے پوری دنیا میں بلند ہوا ہے، پاکستان کا نام روشن ہوا ہے، چونکہ ایک تاریخی دن ہے، اور اس تاریخی دن کو دوبارہ پوری دنیا کی اگر ہم بات کر لیں تو پوری دنیا میں رہتی دنیا تک بھی یاد رکھا جائے گا۔ دوبارہ سے رفیق آپ کی طرف آتی ہوں، پلیز مجھے یہ بتائیے گا کہ ملاقات کا راؤنڈ جاری ہے اور کیا کہیں گے تمام ملاقات کے حوالے سے، چونکہ بڑی اچھی گفتگو آج دونوں وفود کے درمیان بھی ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ شہباز شریف کی بھی جو تعریف ہے وہ بھی کی گئی ہے جے ڈی وینس کی جانب سے۔ جی بالکل، دوسرا راؤنڈ شروع ہو چکا ہے وقفے کے بعد، اور پہلا راؤنڈ جو ہے وہ 45 منٹ تک جاری رہا، اور سفارتی ذرائع کے مطابق پہلے راؤنڈ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ امریکی اور ایرانی وفد کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور قطر کے وزیر اعظم جو ہیں وہ بھی موجود تھے، اور امریکی وفد میں نائب صدر جے ڈی وینس، ٹرمپ کے داماد جیریڈ کشنر اور نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف شامل تھے، جبکہ ایرانی وفد میں پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالیباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی شامل تھے۔ اور پہلے راؤنڈ کی اگر بات کی جائے تو سفارتی ذرائع کے مطابق
پہلے راؤنڈ میں لبنان کی صورتحال، آبنائے ہومز، ایرانی جوہری ذخائر اور آئندہ جو 60 روز کا یہ مذاکراتی عمل کے خدوخال جو ہے اس پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ دونوں فریقوں کے درمیان واضح اور کھل کر جو ہے وہ اس 45 منٹ کے درمیان گفتگو ہوئی اور اب دوسرا راؤنڈ شروع ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا مقصد اسلام آباد مفاہمتی یادداشت میں جو نکات پیش کیے گئے تھے، اس کی پیشرفت کا جائزہ لینا ہے، اعتماد سازی کے ساتھ اقدامات کو آگے بڑھانا اور مستقبل کی سفارتی لائحہ عمل کے لیے فریم ورک جو ہے اس کو حتمی شکل دینا ہے۔ اور آج یہ ایک تاریخی دن ہے اور اس دن کو تمام دنیا کی جو مرکز نگاہ ہے وہ اس وقت سوئٹزرلینڈ میں ہونے والے یہ مذاکرات ہیں، اور یہ پاکستان کی ثالثی میں ہو رہے ہیں جس کو پاکستان لیڈ کر رہا ہے، اور اس میں ایرانی اور امریکی نائب وفد جو ہے وہ بھی موجود ہیں، اور پاکستان کی طرف سے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل موجود ہیں۔ اور اب سے کچھ دیر بعد جو ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کا جو ہے وہ بھی متوقع ہے، اور ابھی تک کی جو صورتحال ہے وہ اس میں پاکستان کی جو سفارتی کوششیں ہیں اس کو کامیابی ایک سمجھا جا رہا ہے، اور پوری دنیا پاکستان کی اس سفارتی کوششوں کو سراہ رہی ہے، کیونکہ یہ دنیا کے امن کے لیے ایک مذاکراتی عمل جو ہے شروع کیا گیا تھا۔ اس میں یہ پاکستان کی بڑی اچیومنٹ ہے کہ امریکہ سپر پاور جو ہے اس کو اور ایران کو ایک ٹیبل پر لا کر بٹھانا اور مذاکرات کے لیے تیار کرنا، اور یہ کامیابی کے ساتھ ایک تسلسل کے ساتھ جو ہے سفارتی عمل جاری ہے، اور اس حوالے سے اب دوسرا راؤنڈ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ بالکل رفیق سلطان، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے تفصیلاً ہمیں آج کے دن کے حوالے سے، آج کی ملاقات کے حوالے سے آگاہ کیا ہے۔ تو ناظرین، آج ایک بڑا دن ہے جو کہ تاریخ میں لکھا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ سوئٹزرلینڈ میں ایک بڑی بیٹھک جاری ہے جس کا دوسرا راؤنڈ مختصر وقفے کے بعد شروع ہو چکا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتے جائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف اب سے کچھ دیر کے بعد میڈیا سے غیر رسمی گفتگو بھی کریں گے۔